أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی ریکارڈنگ سے اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں، اور آئی ہوپ آپ لوگ آر ایبل ٹو کیچ اپ ود the lessons and with the recordings انشاءاللہ. تو آج کا ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 19، اور ہم اس میں حدیث نمبر 34 to 49 کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور آج کے لیسن میں آپ سب کو بہت اچھی سی ٹپس ملیں گی، بہت یوزفل اور موٹیویٹنگ لیکچر ہے فار ٹونائٹ. سو انشاءاللہ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ اینڈ ایٹ the end of the lesson we'll have a very short quiz انشاءاللہ. تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ بھی اپنی کاپیز اور پینسلز ریڈی کر لیجئے. بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیجیے. کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے تھے، کیا انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، یا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں پڑھنا، یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ میرے خیال ہے میری آواز نہیں پہنچی ان تک. جب میں نے کہا درود شریف پڑھ لیں تو کچھ لوگوں کے ہونٹ نہیں ہلے. کیوں؟ کوئی وجہ بتائے گا، یا میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ میں نے کس کو نوٹ کیا؟ یہ تو اچھا نہیں لگتا نا. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی، اور جمعے کا دن تو خاص طور پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. بہرحال ایک بات ہم یاد رکھیں، اگر کوئی اچھا کام ہم کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہم کو ہوگا، اور اگر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے، موقع گنوائیں گے، تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو ہوگا. یہ تو پھر ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. یعنی اگر اس وقت میری بات آپ نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ مجھے تو کوئی نقصان نہیں، ایز لانگ ایز کہ میں خود اس پہ عمل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہماری زندگی کس سے مل کر بنتی ہے؟ ہماری اپنی زندگی کو اگر تقسیم کریں تو اس میں کیا کچھ ہوگا؟ اگر آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے تو سوال کیا ہوگا؟ مثلا اگر آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی پوچھے تو کیا پوچھے گا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ زندگی کا مقصد نہیں، آپ کتنے سال کے ہیں. یعنی ہماری زندگی سب سے پہلے تو ٹائم سے مل کے بنتی ہے نا. اگر ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اہم ترین چیز جو اس میں کاؤنٹ کرتی ہے وہ عمر ہے نا انسان کی. تو ہماری زندگی سالوں سے مل کے بنتی ہے. تو اب یوں سمجھے کہ ہماری جو پوری زندگی ہے مثلا 1000 دن پر اگر مشتمل ہے تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے نا. کاؤنٹ ڈاؤن کس کو کہتے ہیں؟ کٹوتی ہو کے نیچے کو آپ آ رہے ہیں نا، یعنی روزانہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. مثلا ایک دن جب گزر جاتا ہے 1000 میں سے تو 999 پہ آ گئے، پھر 98 پہ آ گئے، پھر نیچے 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 نیچے. تو ہر روز ایک ایک دن آپ کم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ایک دن کا خیال نہیں کرتے اور دن کے اوقات کا خیال نہیں کرتے، وہ بہت کچھ نقصان کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. مثلا ایک وقت میں اگر نیکی کا ایک موقع ہمیں ملا ہے اور اس موقع کو ہم نے استعمال نہیں کیا، ضائع کر دیا، جبکہ باقی سب وہ استعمال کر رہے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں آپ میں سے ہر ایک کو 100 روپیہ دوں، باقی لوگ اس کو استعمال کر لیں اور 2 یا 3 لوگ جو ہیں وہ اس کو گما دیں، تو نقصان کیا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ جنہوں نے اس کو گم کر دیا، یا اس کو پھاڑ دیں، ضائع کر دیں، یا اس کو استعمال ہی نہ کریں، ایسے ہی رکھ دیں کہیں، تو انہیں تو 100 روپے کے ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے پاس 100 روپے کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہے؟ برابر کی بات ہے. اس کے برعکس جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہمارا جو وقت ہے یہ تو دنیا کی کوئی بھی دولت اگر آپ کٹھی کر لیں تو اس سے آپ دوبارہ نہیں لے سکتے جو آپ کا چلا گیا.
تو یہاں پر آپ کا آنا اور اس سال کا ایک ایک دن گزارنا اور پھر گھر بار چھوڑ کے چلے آنا، اس وقت آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑا ہوگا اپنے پیچھے، وہ سب چیزیں چھوڑ کر آپ آئے، یہاں بھی بیٹھے اور یہاں بیٹھ کر وہ نہ کیا جو کرنے کو کہا گیا، جو کرنا چاہیے تھا، اور وقت ضائع کر کے پھر ویسے کے ویسے خالی ہاتھ تہی دامن واپس چلے گئے. اور ایسا کرنا ایک دفعہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہماری عادتیں ہوتی ہیں. دراصل یعنی جو ایک دن ضائع کرتا ہے وہ یہ نہیں کہ اس نے صرف ایک ضائع کیا ہوتا ہے، وہ اس دولت کو ضائع کرنے کا عادی بن چکا ہوتا ہے، اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے. تو جب عادت بن جاتی ہے نا تو وہ احساس زیاں ختم ہو جاتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں. تو آئندہ جب بھی کسی نیکی کی مجلس میں، نیکی کے کام میں آپ شریک ہوں تو دل، جان، آنکھ، کان، زبان پورے شعور کے ساتھ ہوں تاکہ پورا فائدہ اٹھائیں. اور نہ صرف یہ کہ یہاں کی مجلس میں، کہیں بھی مجلس میں، کسی بھی کام میں، کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم طالب علموں کی اکثر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو ساتھ تھوڑا سو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو دھیان اور خیالات کہیں اور جا رہے ہیں. ہر کام ہمارا آدھا ہوتا ہے، اس میں پورے داخل نہیں ہوتے. جیسے ہم دین میں پورے داخل نہیں ہوئے، اسی طرح ہم کسی بھی کام میں، دین کا یا دنیا کا، اس میں پوری طرح داخل نہیں ہوتے، اپنا پورا انٹرسٹ شو نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ پھر جس کام میں بھی پورا انٹرسٹ شو نہیں کیا جاتا، اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایسا ہی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، بے سواد، اس کا کوئی لطف نہیں ہوتا، بے مزہ ہوتا ہے وہ. چلیے اب درود شریف پڑھیں. آج کی حدیث وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر. بس اتنی ہی حدیث ہے. المراء فی القرآن کفر. المراء فی القرآن کفر. المراء کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا، وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. مراء کہتے ہیں جھگڑا، بحث مباحثہ. تو قرآن میں جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا کفر ہے. کیا مطلب ہے بحث مباحثے کا قرآن میں؟ مثلاً یہ کہنا کہ ایک جگہ تو قرآن میں ایسا آتا ہے، دوسری جگہ ایسا آتا ہے، ان دونوں میں تو کنٹراڈکشن لگتا ہے، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ایسی باتیں قرآن کے ادب کے خلاف ہیں، قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور کیا ہو سکتا ہے مثلاً قرآن میں جھگڑا؟ بے تکے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے اور ارریلیونٹ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے، جیسے بنی اسرائیل کرتی تھی. اس کی مثال کیا ہے؟ گائے کا واقعہ. اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اس میں بحث مباحثہ کرنا اور جھگڑا کرنا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے. جب ماننے کو دل نہ چاہے تو اس پر اعتراضات شروع کر دینا اور مختلف ایسی توجیحات کرنا کہ جس سے اس کا مفہوم کچھ سے کچھ بن جائے یا بنانے کی کوشش کی جائے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھنا افسوس کی بات ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو کس کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں؟ اپنے پیمانوں کے مطابق. اور ہمارا کوشچن مارک تو اب وجود میں آیا ہے اور ایک خاص طریقے سے، اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ کوشچن مارک اسی طرح رہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کا ٹیسٹ بدلے اور وہ کہیں کوشچن مارک اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. اور قرآن پاک کے کچھ حصوں کو لے کر یہ کہنا کہ آج کے دور میں تو ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. کچھ لوگ قرآن پاک پڑھے نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے پاس سے کچھ باتیں کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس طرح نہیں لکھا ہوتا. بعض اوقات اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہوتی ہے. یعنی ہاں، قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، اس پر ایمان لائیں. کیا کہہ کر؟ قل کل من عند اللہ، جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے. میرا اس پر ایمان ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں قرآن پاک کا قصور نہیں، میری اپنی ذات کا قصور ہے، میری سمجھ کا قصور ہے. کیا قرآن پاک کی کسی بات کے بارے میں سوال کرنا بالکل ہی ناپسندیدہ ہے؟ کیا سوال کیا ہی نہیں جا سکتا؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، لیکن تنقید کے لیے نہیں،
تحقیر کے لیے نہیں، فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث ہے وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال انما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعده ببعد وانما نزل كتاب الله يصدق بعده بعدا فلا تكذبوا بعده ببعد فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه الى عالمه رواه احمد وابن ماجہ. میں چاہتی ہوں کہ فصل ثانی مکمل ہو جائے، اس لیے اب میں خود ہی عربک پڑھوں گی لمبی حدیثوں کی اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں سنا. جماعت سے مراد یہاں کیا؟ ایک گروہ لوگوں کا، کہ وہ آپس میں قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں. کیونکہ جھگڑا نیگیٹو ہوتا ہے، ڈسکشن ریسرچ جو ہے وہ پازیٹیو نیت کے ساتھ عموماً ہوتی ہے، پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہوتی ہے، اپروچ کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بے شک تم سے پہلے کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے. انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض پر مارا، یعنی ان میں کنٹرڈکشن ثابت کرنے کی کوشش کی، ان میں باہم تضاد اور اختلاف کو لانا چاہا. یعنی کس طرح کہ فلاں آیت جو ہے وہ فلاں کے تو مخالف بنتی ہے، حالانکہ وہ مخالف نہیں ہوتی، اس میں نسخ کا اصول ہوتا ہے. اور بے شک کتاب اللہ کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، لہٰذا تم قرآن کے بعض حصے کو بعض سے مت جھٹلاؤ، اور اس کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اس کو بیان کر دو، جو نہیں جانتے اسے جاننے والوں کی طرف سونپ دو. تو قرآن پڑھانے کا اور سکھانے کا ادب کیا ہے کہ جتنا انسان کو اس میں یقینی علم کے ساتھ معلوم ہو وہ آگے پہنچائے، اور جو نہیں پتا یہ کہنے میں بالکل شرم یا آر محسوس نہ کرے کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. کبھی آپ کو تو ایسی کسی پریشانی یا سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ آپ نے کون سا قرآن پڑھ لیا ہے جو آپ ہمیں بتانے چلی ہیں، یا ابھی تو آپ پوری عالم نہیں بنی تو ہمیں کیوں قرآن کی کوئی بات بتا رہی؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن پاک کو سیکھنے کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ ہے؟ یا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اب پوری طرح قرآن کو گراسپ کر گیا ہوں، پورا میں نے اس کو احاطہ کر لیا ہے، مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے؟ نہیں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اتنی گہرائی ہے اس کے اندر کہ آپ ساری زندگی بھی کھپا دیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ ابھی آپ بگنر ہیں، ابھی تو آپ کی ابتدا ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اس لیے اصول کیا دیا گیا ہے کہ جو جانتے ہو اسے آگے پہنچا دو اتنا، جو نہیں جانتے اس کو عالم کی طرف منسوب کر دو یا کسی جاننے والے کی طرف لوٹا دو، اس سے پوچھ لو یا لوگوں کو اس کی طرف ریفر کر دو. مثلاً کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے اس آیت کا مطلب بتائیں، اگر آپ کو آتا ہے تو آپ بتا دیں، نہیں آتا تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی آپ فلاں تفسیر پڑھ لیں، یا فلاں شخص زیادہ جاننے والا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں. اس شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو اتنے سال سے قرآن پڑھا رہی، مثلاً میں اپنے ہی بارے میں کہوں کہ کوئی مجھ سے کہے گا کہ اتنے دنوں سے پڑھا رہی، ابھی تک اس آیت کے بارے میں بھی تمہیں یہ بات نہیں پتا. ہاں نہیں پتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. لوگ اللہ کے علم کا، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے. اگلی حدیث ہے وعن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر او مامور او مختال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی بیان کرتے ہیں، یعنی گفتگو 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں. نمبر 1 حاکم، یعنی پبلک سپیکنگ کی بات ہے، لوگوں کو ایڈریس کرنے کی بات ہے. لوگوں کو 3 طرح کے لوگ ایڈریس کیا کرتے ہیں پبلکلی. 3 طرح کے لوگ بولتے ہیں. الا امیر، جو امیر ہوتا ہے. امیر کون ہوتا ہے؟ لیڈر کے معنوں میں. او مأمور، یا جسے مامور کیا جائے، مقرر کیا جائے. او مختال، یا تکبر کرنے والا. مثلاً یہ ایک سٹیج ہے، یہاں بیٹھ کے بولنا ہے کسی کو، تو یہاں پر کون کون بات کر سکتا ہے؟ ایک
امیر، دوسرا امیر جس کو مقرر کر دے کہ آپ آ کر بات کریں، اور تیسرا جو خود پسند متکبر ہو. خود پسند متکبر کون ہوگا؟ کہ جس کو کسی نے آفر نہیں کی بات کرنا، وہ کیا کرتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، مائک اٹھاتا ہے اور اپنی گفتگو شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے اکٹھے ہو کر کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹیم ورک جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ یوں سمجھے کہ جیسے 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، اس کو اس ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو کیا حکم ہے، مسجد میں امامت کون کرائے گا؟ جو امام ہوگا. یا اگر امام نہیں ہے تو کون کرائے گا اس کے پیچھے؟ جس کو امام کہہ کر جائے گا. تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ جو خود بخود امام صاحب نہیں آئے، وہ تو ہر روز ہی لیٹ ہوتے ہیں، چلو آؤ میں تم کو نماز پڑھاتا ہوں. اس شخص کی مثال کیا ہے؟ اس کو دین میں کیا مقام دیا گیا ہے یا کیا درجہ دیا گیا ہے؟ متکبر کا. یعنی جو بغیر کسی کے مقرر کیے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے. اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس کو مختال کہا گیا؟ کیوں متکبر کہا گیا؟ جو شخص بغیر کسی کے مشورے سے یا بغیر کسی کے مقرر کیے معاملات کو خود اپنے ہاتھ میں لے لے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. وہ شخص اپنے علم کی، اپنی ذات کی نمائش چاہتا ہے تاکہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے. کیونکہ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی نا کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو ایسا علم حاصل کرنے والا بھی فہو فی النار، آگ میں ہے اس کا ٹھکانہ. ہمارے دین کی یہ کتنی بہترین آرگنائزیشنل پالیسی ہے یہاں پر کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے ڈیسیژنز اپنے ہاتھ میں نہ لے لے. ٹھیک، اگر ایسا کرنے دیا جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ فائدہ ہی ہوتا ہے. اچھا ایک بھی نہیں کر رہا، دوسرا نہیں تو تیسرا خود ہی شروع ہو گیا. جی ہاں، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے. اگر ایک پر ذمہ داری ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے یا کرانا ہے. اور اگر ہر کوئی شروع ہو جائے تو پھر جس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے، ڈسپلن نہیں رہتا. جس کا کام ہوتا ہے وہی اس کو اچھی طرح کر سکتا ہے اور اسی کو کرنا چاہیے. مجھے ذاتی طور پر کچھ دفعہ تجربہ ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی میں کہیں پر گئی ہوئی تھی، وہاں پر قرآن پاک کا ختم تھا، آخری دن تھا. تو ہوا یہ کہ لوگ ٹائم سے بہت پہلے آ گئے، تو سب کو کہا گیا کہ نماز پڑھیں. نماز پڑھ رہے تھے، مجھے بھی نماز پڑھنی تھی، میں ایک طرف نماز پڑھ رہی تھی. تو نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے اکٹھا کر رہی تھی کہ آپ ادھر بیٹھیں، آپ ادھر چڑھیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. میں پریشان ہو گئی دیکھ کے، کیونکہ ہمارا سٹائل یہ نہیں ہے. ہمارا سٹائل کیا ہے کہ جو بھی اس ادارے میں، یہاں کی بات نہیں کسی اور جگہ کی بات ہے، جو بھی اس ادارے میں مثلاً آتا ہے اس کو ویلکم کیا جائے. وہ کیوں کیا جائے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ پڑھی ہے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لوگ کیا کریں گے؟ اقطار عالم سے تمہارے پاس آئیں گے، جب وہ آئیں پڑھنے کے لیے تو کیا کرنا؟ ان کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ کرنا. تو یہ بات میں صرف یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہی، جو انتظامیہ آپ سب کے لیے بھی کر رہی ہوں، کہ جب آپ اپنی جگہ پر لوگوں کو سکھانے کے لیے بیٹھیں گے تو ہر آنے والے کو کیا کرنا ہے؟ ویلکم کرنا ہے. اب اگر کوئی آتا ہے تو وہ ایک طرح سے آپ کا مہمان ہے. یعنی آپ اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس ادارے کے اندر ایک طالب علم بھی ہے، اور عام ٹرم میں تو مہمان نہیں کہا جائے گا، لیکن آپ یعنی باہر سے آ رہے ہیں نا، تو آپ کی بھی ایک عزت ہے. جیسے استاد کی ایک عزت ہے، ایسے طالب علم کی بھی ایک عزت ہے. تو آنے والوں کو تکبر سے بات کرنا، جھٹک کے جھڑک کے بات کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، ایسی چیزیں دین کو بہت نقصان دیتی ہیں. ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، کوئی ہم پہ احسان نہیں کر رہا، اس لیے انسانیت پر مبنی اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے جہاں پر بھی ہو، اور مومن کے کندھے مومن کے لیے جھکے ہوئے ہونے چاہیے. خیر، اب یہ ہے کہ اس پر مجھے کافی پریشانی ہوئی کہ میں نے تو ان کو مقرر نہیں کیا، اور اگر بھیڑ ہے اور رش ہے تو جب میں بیٹھوں گی تو میں لوگوں کو سیٹل کر لوں گی اور یہ بتا دوں گی کہ آپ کس طرح بیٹھیں تاکہ آپ لوگ کمفرٹیبلی کام کر سکیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جب ایک ہنگامہ یا ہجوم یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ تو بہت ہی نالائق ہیں اور سست ہیں اور وہ تو کام کر نہیں رہے، اس لیے ہمیں خود ہی معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر ہر چیز کو درست کرنے شروع کر دینا چاہیے. وہ بھی اصلاح کے جذبے سے ہی لگتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جذبہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ کام کرنا ہے تو آپ متعلقہ شخص سے پوچھ کر کریں، اس کے بغیر نہیں لیں. مثلاً اگر ہم نے ایک خاص جگہ پر کچھ پودا رکھا ہوا ہے یا کوئی نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے یا کوئی ڈبہ رکھا ہوا ہے، اب آپ کہیں کہ یہ انٹیریئر ڈیکوریشن کے اعتبار سے کچھ مناسب چیز نہیں لگتی،
اس لیے اس کو یہاں سے اتار کے وہاں لگا دینا چاہیے. اور آپ کہیں کیا آپ ادارے والوں کو پریشان کرنا، ہم گھر سے کیل ہتھوڑی لے آتے ہیں اور کچھ چیزوں کو اتار کے کچھ اور جگہ لگا دیتے ہیں. تو یہ کرنا خواہ آپ کے کتنے ہی خیر خواہی کے جذبے سے کیوں نہ ہو، کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ ہو، یہ کیا ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یا تو آپ امیر ہو، ذمہ دار ہو، یا آپ کو کسی نے مقرر کیا ہو کسی خاص کام پہ، یا پھر آپ کی حیثیت کیا کہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں لیکن آپ معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ لا یقص، نہیں بیان کرتا، یعنی نہیں کوئی قصہ سناتا یا کوئی پبلک سپیکنگ کرتا یا کوئی حکم دیتا. یقص کا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے عام طور پر، الا امیر او مأمور او مختال. اگلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہو تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو غلط فتویٰ دیا. مثلاً آپ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور بتانے والے کو خود پتا نہیں، وہ کیا کرتا ہے بغیر علم کے آپ کو بتانے لگتا ہے، آپ اس کے کہنے میں آ کے وہ کام کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے. اس کا گناہ آپ پر نہیں ہوگا، کس پر ہوگا؟ بتانے والے پر ہوگا. اور جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کے بارے میں مشورہ دیا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں تو اس نے خیانت کی. مثلاً کوئی آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں فلاں اسکول جوائن کر لوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسکول کچھ اچھا اسکول نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ہاں ہاں اچھا جائے، ذرا یہ بھی مزہ چکھے گا، اس کا وقت ضائع ہو جیسے میرا ہوا تھا. تو آپ اسے کہتے ہیں ہاں ہاں جاؤ تم بے شک، حالانکہ دل میں آپ کو پتا ہے کہ آپ اسے غلط جگہ بھیج رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ خیانت. یعنی خیانت صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس پیسے رکھے اور آپ 10 رکھے تو آپ 5 واپس کریں اور کہ 5 چوری ہو گئے، صرف یہ خیانت نہیں ہے. خیانت یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے مشورہ مانگے اور آپ اس کو صحیح مشورہ نہ دیں، آپ کا مشورہ غلط ہو. کوئی اور مثال عام روزمرہ زندگی سے، بعض اوقات مصلحت کے تقاضے میں، مثلاً کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے نند بھاوج کا رشتہ ہے. آپ کو پتا ہے اگر آپ نے اپنی نند کے بچے کے بارے میں کوئی سچی بات کسی کو بتا دی تو یہ سچائی آپ پر بڑی بھاری پڑے گی. اب نہ تو آپ خیانت کر سکتے ہیں کہ اسے کہ نہیں سب اچھا ہے، نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ صاف کہہ سکتے ہیں جی میرا رشتہ تو بڑا نازک ہے، یہاں میں آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرنے کے قابل، آپ جائیے فلاں سے پوچھیے، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائے گا. اس طرح معاملے کو حل کیا کیجیے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنا. بعض اوقات آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، آپ کو کسی اور مثلاً ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، لیکن ان کی ڈیلنگ کسی لیبارٹری والے کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے مثلاً، تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جائیے فلاں لیب سے یہ ٹیسٹ کرا لیجیے، حالانکہ اس ٹیسٹ کے بغیر بھی آپ کو دوا دی جا سکتی ہے، محض کس لیے کہ آپ کا کچھ کمیشن بن جائے اور اس کا کچھ بزنس چل جائے، اور ہو سکتا ہے وہ بزنس کسی رشتے دار کا ہو یا کسی کو آپ فیور دینا چاہتے ہو. تو اب ایک مریض جو بیچارہ قرضہ اٹھا کے اپنا علاج کرانے کو آیا ہے، اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی خیانت پر مبنی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. تو اس کو کیسا مشورہ دینا چاہیے؟ جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا. اگلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَانٌ يُخْتَلَسُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ رواہ الترمذی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا یہ وقت ہے کہ علم آدمیوں میں سے جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ علم کے ذریعے کسی چیز پہ قدرت نہ رکھیں گے. یہاں علم سے مراد وحی الہی ہے، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے اس بات کے کرنے کا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے اور وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر جو علم لوگوں کے پاس ہوگا اسی سے فائدہ اٹھائیں گے
نئی رہنمائی نہیں آئے گی. لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں امت مسلمہ کے فرد ہونے کے اعتبار سے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس وقت الحمدللہ محفوظ ہے. 1400 سال سے قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوئی ہیں اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. کئی لاکھ لوگوں کے حالات زندگی صرف اس لیے محفوظ کیے گئے ہیں کہ یہ دیکھا جا سکے کہ خود ان کا اپنا کردار کیا تھا جنہوں نے حدیث کو آگے روایت کیا. یعنی صرف ٹیکسٹ کو نہیں دیکھا گیا، ٹیکسٹ کو آگے پہنچانے والوں کو بھی پوری طرح انالائز کیا گیا، کریٹیسائز کیا گیا. کتنا یاد رکھتے تھے، کتنا حفظ تھا، کتنا ضبط تھا، کتنا عدل تھا ان کے اندر. یہ پوری ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی. اس لیے جب کبھی اب نئی دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آئے اس کا حل کہاں ڈھونڈا جائے؟ قرآن اور سنت میں. وہیں پر پلٹ کر جائے انسان اور اسی میں سے تلاش کرے. اور اگر ان دو چیزوں سے لوگوں کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. دیکھیں نا، کتاب خود تو نہیں بولتی نا. کتاب تو رکھیے، آپ کھولیں گے، پڑھیں گے، سکھائیں گے، سیکھیں گے، آگے پھیلائیں گے، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے. جیسے کوئی شخص محض نام کا ڈاکٹر ہونے پر ڈاکٹر نہیں بن جایا کرتا، اس کو باقاعدہ وہ علم سیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح مسلمان محض پیدائش کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا کرتا. قانونی طور پر تو آپ اس کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ضروری ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے اور سکھانے کی طرف توجہ دلائی. صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین، مفسرین، فقہا، ان سب کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد بھی آج تک جن لوگوں نے کوئی قابل ذکر کام کیا ہے ان کے حالات لکھے ہوئے موجود ہیں، جنہوں نے کوئی قابل ذکر کنٹریبیوشن کی ہے. باقی لوگوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں اب رہی، اس لیے کہ علم محفوظ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. وَأَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ 100 سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا رواہ ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے فائدے کے لیے ہر 100 برس پر ایک شخص کو بھیجتا ہے جو اس کے دین کو تازہ کرتا ہے، جس کو مجدد نہیں کہتے. مجدد الفسانی نام سنا ہوگا آپ نے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں دین کی تازگی کے لیے، ایک نئے ریوائول کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد ایک عالم کو بھیجیں گے جو ایک نئی روح لوگوں کے اندر پھونکے گا. اگلی حدیث ہے وعن ابراہیم ابن عبد الرحمن العذری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. رواہ البیہقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آئندہ آنے والی جماعت میں سے اس کے نیک لوگ اس علم کو حاصل کریں گے، وہی لوگ اس کے ذریعے حد سے گزرنے والوں کی تحریف کو، باطلوں کی افترا پردازی کو اور جاہلوں کی تعویلات کو دور کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے انتظامات فرماتا رہے گا کہ جس سے اس دین کا اصلی حلیہ یا اصل جو ہے وہ باقی رہے گی. سوال ہے، کیا ہمارے دین میں نیو ایئر منانے کا کوئی کانسیپٹ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جب ہمیں کوئی ہیپی نیو ایئر کہے تو ہم کیا جواب دیں؟ پلیز اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے. کل 1 جنوری ہے، یعنی نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس کا جواب دینا فائدہ مند ہوگا. ہمارا سال تو اسلامی مہینوں کے حساب سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم استعمال تو یہی کیلنڈر کرتے ہیں نا. ہم مانتے وہ ہیں لیکن کرتے یہ ہیں. چلیے، مجبوری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 خوشی کے دن رکھے ہیں جنہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس وقت آپ ان دونوں کے بیچ میں ہیں. ایک منا چکے ہیں، ایک منانے والے ہیں. کافی نہیں کہ ایک تیسری بھی منائے. اب اگر اس کو ایک رسم کے طور پر منایا جا رہا ہو تو بہت سے لوگوں کے اوپر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے. کیا کیا چیزیں ضائع ہوتی ہیں اس بوجھ کے تحت. پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، نیند نمبر 1 ضائع ہوتی ہے. اور حاصل کیا ہوتا ہے اسے؟ بائی دا وے میرے خیال میں کیا آج اور کل کے دن میں کچھ فرق ہے؟ فرق تو اللہ کے یہاں پتہ چلے گا نا کہ آج کا دن کل سے بہتر تھا یا نہیں، گزشتہ کل سے. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ جس کا آج اس کے یسٹرڈے یعنی کل گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا. یعنی انسان کو ہر روز نیکی میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ پیچھے رہنے کی.
تو ایک نئے سال کو اگر آپ زیادہ سے زیادہ اگر آپ سیلیبریٹ کرنا پرسنل لیول پر کہیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس سال کے لیے کوئی ٹارگٹ رکھیں, کوئی اپنا پلان کریں کہ انشاءاللہ اس سال میں مثلاً اتنا قرآن پاک یاد کر لوں گی, یعنی حفظ کر لوں گی, یا یہ کہ اس سال میں قرآن پاک کی تفسیر مکمل کروں گی, یا یہ کہ میں اس سال میں اتنی خیرات کروں گی, یا اتنے روزے رکھوں گی, یا کوئی نیکی کا کوئی بھی اپنے سامنے ایک ٹارگٹ رکھ لیں, کوئی نئی عادت ڈال لیں, اچھی نئی عادت, اچھا اخلاق کوئی, کہ اس سال مثلاً میں کسی کی غیبت نہیں کروں گی, مثلاً میں کسی سے نفرت نہیں کروں گی, ہر ایک کی نفرت اپنے دل سے اس سال میں نکال دوں گی, وغیرہ وغیرہ. کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ نئے سال کی ابتدا میں اپنے کل کی بہتری کے لیے, آنے والے کل کی بہتری کے لیے اختیار کر سکتے ہیں. اچھا جناب, ایسا ہے کہ کل کا دن آپ سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ قرآن پڑھ کر اور اپنے روٹین میں زیادہ محنت کر کے, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نہیں نیو ایئر منا رہے تھے, کہ بالکل منا رہے ہیں, اپنا کام کر کے منا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک تو کوئی بھی دن منانے کی روایت کیا, اس دن چھٹی ہونی چاہیے. منانے میں سب سے پہلے چھٹی کرتے ہیں ہم, کام کر کے کچھ نہیں منانا چاہتے. یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر ایک نیا سال لا ہی رہے ہیں, ایک تاریخ بدل ہی رہی ہے, جو تاریخ ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کو نکما رہ کے منانا ہے, بیکاری میں سو کے, بے فائدہ, بے مقصد. کیا حاصل ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. ہم چیزوں کو انوکھا اور انہونا کیوں کر لیتے ہیں؟ اصل میں ہم نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا, زندگی کی قیمت نہیں ہم نے سمجھی. یہ وہ دولت ہے جس کو ہم سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں, وقت کی دولت. ایک ایک دن زندگی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ہم کتنے ہی دن ایسے گزار دیتے ہیں, آج تو چھٹی ہے, آج یہ ہے, آج نیو ایئر ہے, اور آج کرسمس ہے, اور آج فلانا ہے, اور آج فلانا ہے, آج اس کی برسی ہے, اس کی برتھ ڈے ہے, اس کا یہ ہے, اس کا وہ ہے. سارا سال ہمارا اسی بوجھ تلے تب کے گزرتا ہے. اسلام نے ہمیں ان ساری پابندیوں سے آزاد کیا ہے. 2 خوشی کے دن ہیں, وہ مناؤ اور پھر کام پہ لوٹ جاؤ. ہر جمعے کو آپ دیکھیں, کسی بھی ریلیجن میں شاید یہ بات نہ ہو کہ اس کا جو ہالی ڈے ہے یا ہولی ڈے ہے جو اس کا, وہ بھی کام کر کے گزارا جائے. اسلام میں کیا ہے, جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھو, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرو, زمین میں پھیل جاؤ, کام کرو, پھر اللہ کا رزق تلاش کرو. وہ بھی فل ڈے چھٹی نہیں ہے, اس میں بھی کام کی بات کی گئی ہے. لیکن افسوس کہ ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چھٹی کا موقع مل جائے. تو جب تک ہماری یہ سوچ نہیں بدلے گی, حالات نہیں بدلیں گے. چلیے تیسری فصل شروع کریں گے, ٹھیک ہے. وعنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کان فی بنی اسرائیل احدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. رواہ الدارمی. اور حضرت حسن بصری سے ہی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا. ان رجلین کان فی بنی اسرائیل, وہ 2 لوگ کون تھے؟ احدہما کان عالما, ان میں سے ایک تو عالم تھا, یصلی المکتوبہ, جو فرض نماز پڑھتا تھا, ثم یجلس, پھر بیٹھ جاتا, فیعلم الناس الخیر, لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا, والآخر, اور دوسرا, یصوم النہار, دن کو روزے رکھتا, ویقوم اللیل, اور رات کو قیام کرتا. ایہما افضل, ان دونوں میں سے کون سا افضل تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فضل هذا العالم الذي يصلي المکتوبہ, فضیلت اس عالم کی جو فرض نماز پڑھتا تھا, ثم یجلس فیعلم الناس الخیر, پھر وہ بیٹھ جاتا کہ لوگوں کو خیر کی بات سکھائے, علی العابد الذی یصوم النہار, اس عابد پر یا عبادت گزار پر جو دن کو روزہ رکھتا, ویقوم اللیل, اور رات کو قیام کرتا, کفضلی علی ادناکم, اس کو دوسرے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ مجھے تمہارے میں سے ایک ادنا آدمی پر فضیلت حاصل ہے. یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے کہا جیسے تم میں سے ایک ادنا یعنی ایک معمولی درجے کا انسان ہے, اس پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے, جتنا اس میں فرق ہے ان 2 لوگوں میں یا 2 ہستیوں میں, اتنا ہی ایک عابد پر, ایک عالم کو, اور عالم بھی کیسا, جو دوسروں تک خیر کی بات پہنچائے,
اپنے فرائض ادا کر کے. یعنی اس سے لٹرلی یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور کل سے ہم بھی یا آج سے ہم بھی صرف فرض پڑھ کے اور باقی نفل چھوڑ دیں, یہ سنتیں چھوڑ دیں. یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا لی جا سکتی ہے کہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد جو وقت اس کے پاس بچتا تھا اس میں وہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا تھا. ہمارے پاس بھی وقت بچتا ہے یا بعض فارغ اوقات ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا استعمال نہیں آتا. مثلاً ہم جہاز میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, بس میں بیٹھے ہیں, سفر کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہے, ہم نہیں گوارا کریں گے کہ سلام بولیں اس کو, کیونکہ پتہ نہیں کون ہے, ہماری تو شان کے خلاف. پہلی سنت رہ گئی, آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتے. سلام کر کے ہم نہیں پوچھیں گے کوئی حال, کوئی تعارف, حالانکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. سلام کے بارے میں کیا حکم ہے کہ سلام کرو کس کو؟ جس کو تم جانتے ہو, جس کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اب آپ پورے جہاز کو یا پوری گاڑی کو تو پھر کے سلام نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ جو لوگ آپ کی نگاہوں تلے آ جاتے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے, ان کو, یا آپ کے ڈبے میں بیٹھے ہیں یا سیٹ پہ آپ کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہیں بس میں, تو آپ سلام کر کے حال پوچھ سکتے ہیں, چھوٹی سی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کا تھوڑا سا ہلکا پھلکا تعارف, اگر وہ بہت مائنڈ نہ کرے, کیونکہ کچھ لوگ تو بہت ہی ریزرو ہوتے ہیں, وہ بالکل نگاہ ہی نہیں ملاتے یا بات ہی نہیں کرنا چاہتے, تو ٹھیک ہے, آپ نے سلام کر کے اپنا فرض پورا کر لیا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے نہیں بات پڑھ رہی تو کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب دے کے دوسرا آپ کی طرف متوجہ کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے, اور اس طرح بات بڑھ جائے. لیکن قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, کس کس کا حق ہے کس کے ساتھ, جسے آتا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ جار ذی القربى والجار الجنب صاحب الجنب. صاحب الجنب سے مراد کون ہے؟ جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور اسی طرح کہیں پر بھی آپ ہیں. مثلا آپ جوتا خریدنے کے لیے گئے ہیں, آپ سے پہلے کوئی اور خاتون بیٹھی ہیں, وہ جوتا پہن رہی ہیں, ٹیسٹ کر رہی ہیں, اور انتظار میں بیٹھی ہیں کہ وہ شاپ کیپر جو ہے وہ جوتا دوسرا نکال کے لائے. تو اس وقت تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف کر کے سلام بولیں. اگر وقت زیادہ ہے تو اس کے مطابق تھوڑی سی بات کر لیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی موقع پیدا کر دے گا, کیونکہ اگر تھوڑی دیر بھی کوئی ہمارے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا بھی ہم پر حق ہے. مثلا اگر اس کو چھینک آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھینک کا جواب دینا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. کیا ہیں وہ 5 حقوق؟ اور یہ کون سے مسلمان پر ہیں؟ جو ہمارے گھر کے اندر بہن بھائی رہتے ہیں, یہ تو سارے مسلمانوں کے لیے ہیں, سب کے لیے ہیں, جن کو آپ جانتے اور جن کو نہیں جانتے. اور نہیں جانتے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ان نون, اس طرح تو نہیں کہ آپ جو دوسرے کہیں اور رہتے, جو آپ کے آس پاس دائیں بائیں قریب رہتے ہیں. کیا دعوت قبول کرنا ہی تو اچھا ہے, اور سلام کا جواب دینا, اور مریض کی عیادت کرنا, اور جنازے میں شرکت کرنا, چھینک کا جواب دینا. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ہم پہلا ہی حق بھول جاتے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے اس حدیث میں پہلا سلام کا جواب دینا ہے, اس سے بات شروع ہوتی. سلام بولے تو لوگ آگے سے بعض اوقات ہنسنا شروع کر دیتے. میں نے اپنی کلاس میں کراچی میں بتایا کہ سلام اس طرح کیا کرو, تو اگلے دن چٹ آئی کہ ہم نیچے اتر رہے تھے, ہمارے نیچے اقرا یونیورسٹی کا کیمپس ہے, تو ہم اتر رہے تھے تو وہاں کچھ لڑکیاں کھڑی تھی, ہم نے سلام کیا تو ہمیں دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئی اور جواب نہیں دیا. اچھا اس صورت میں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. مجھ سے پوچھا گیا تھا یہ جو آپ نے ہمیں سکھایا یہ تو کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی, کیونکہ ہمیں تو اس کا اچھا جواب نہیں ملا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سورۃ نور اصل میں ریسنٹلی گزری ہے نا, تو اس میں آتا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مُبَارَكَةً. بہت خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آیت اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, بیسیکلی تو یہ بات اپنے گھر کے لیے کہی جا رہی کہ اپنے گھر جب جاؤ تو کیا کرو؟ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اپنے آپ پہ سلام بھیجو. تو اس میں حکم کیا ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں لو اپنا ہی گھر ہے اب یہاں بھی سلام کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ سلام بس وہ کسی مخصوص طبقے کو کرنا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کا حکم دے رہے ہیں. اور بعض اوقات گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو یہاں تک آتا ہے تب بھی سلام بھیجو. ہو سکتا فرشتے ہوں وہاں, یا جنات ہوں, یا جو بھی مخلوق ہو. اور پھر یہ کہ اگر کوئی بھی نہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر ہی آ جائے گا. تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, کیا ہے یہ سلام؟ تحیۃ من عند اللہ. تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفے کو. تحفہ ہے یہ, دعائے خیر ہے یہ اللہ کی طرف سے.
یعنی اس نے حکم دیا، اس نے سکھایا، اس نے یہ چیز تمہارے لیے بھیجی. مبارکتن بابرکت ہے، طیبتن پاکیزہ کلمہ ہے. یہ تین صفات یعنی سلام کے لیے کیا تین چیزیں بولی گئی؟ تحیہ، مبارکہ، طیبہ. کتنی پیاری چیز ہے یہ سلام. تو اس میں میں نے پھر سلام کی یاد دہانی کرائی کہ سلام کیا کریں. تو اس کے نتیجے میں مجھے آیا کہ آپ بتائیں پھر ہم کیا کریں اگر کوئی ہمیں اس طرح کرے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رواج نہیں. اچھا اگر رواج نہیں تو کیا ہم بھی رواج کی بھینٹ چڑھ جائیں، پڑھا لکھا برابر کر دیں، پڑھ لکھ کے تو ان پڑھوں کی طرح ہو جائیں؟ ان پڑھ ہونا ہی ہے نا، جب آپ نے عمل نہیں کیا تو گویا آپ کو پتہ ہی نہیں. اب یہاں پر جب مشکل پیش آئے تو یہ حدیث یاد رکھیں کہ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرتا ہے بے پناہ اجر ہے اس شخص کے لیے. آگے آ جائے گی وہ حدیث پراپر طریقے سے. بہرحال اب اگر یہ سنت ختم ہو گئی ہے تحیتن مبارکتن طیبتن کی، ایک دوسرے کو یہ تحفہ دینا ہی ہے نا، دعا سے بڑھ کر تحفہ کیا ہو سکتا ہے کسی کے لیے. لیکن ہم اس میں بھی بخل کرنے لگ گئے تو پھر آپس کے تعلقات کہاں سے اچھے ہو سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ خیر کی بات سکھانا اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد، جیسے نماز کا فرض سب سے پہلا فرض ہے، اسی طرح گھر والوں کے کچھ حق حقوق ہیں ان کو جو فرض درجے کے ہیں وہ پورے کرنے کے بعد پھر کیا ہے، کیونکہ اگر بہت ڈیٹیل میں جائیں تو وہ تو ساری زندگی بھی آپ لگے رہیں کسی کام کے لیے تو وہ ختم نہیں ہوتے. لیکن فرائض میں کوتاہی نہ ہو، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہو. اس کے بعد لوگوں کو خیر اور بھلائی کی بات سکھانا جو ہے سارا دن روزہ رکھنے سے بہتر ہے اور ساری رات عبادت کرنے سے بہتر عمل ہے. اور یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگوں میں بھلائی عام ہو سکتی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، لوگوں کو امن نصیب ہوگا، لوگوں کے اندر خیر و بھلائی ہوگی. ادروائز آپ جتنے مرضی نسخے آزما لیں، جب تک قوم کی تعلیم و تربیت کا کام نہیں ہوگا اور ایک بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اصلاح کا کام جو تھا وہ تعلیم و تربیت سے ہی شروع کیا تھا. اگلی حدیث ہے وَأَنْ إِكْرَمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلَّهُمْ وَلَكِنْ أَنصِتْ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ وَانظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهِدتُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. حضرت اکرمہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عباس نے اکرمہ سے فرمایا تم ہر جمعہ کو ایک بار لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرو، یعنی عوام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. حدث الناس کل جمعۃ مرتن، یعنی ویکلی درس دو. فإن ابیت فمرتین، اگر اسے قبول نہ کرو یعنی تم انکار کرو تو پھر 2 بار کر لو. یعنی اگر ہفتے کی ایک دفعہ کی نصیحت کافی نہ سمجھو تو ٹوائس اے ویک کر لو، اور بہت کرو تو ہفتے میں 3 بار کرو. فإن اکثرت فثلاث مرات، thrice a week کر لو. ولا تمل الناس هذا القرآن، اور تم لوگوں کو اس قرآن سے تنگ نہ کرو، یعنی اس سے زیادہ درس قرآن نہ دیا کرو، thrice a week سے زیادہ. ولا الفینک تأتی القوم، اور نہ میں پاؤں تم کو کہ تم آؤ لوگوں کے پاس، وہم فی حدیث من حدیثہم، اس حال میں کہ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں. فتقص علیہم، تو تم ان کو واض و نصیحت کرو. فتقطع علیہم حدیثہم، اور ان کی باتوں کو تم منقطع کر دو. فتمل لہم، تو تم ان کو بور کرو گے. ولیکن انصت، لیکن تم ایسے موقع پہ خاموش رہو. فاذا امروک فحدثہم، پھر وہ تمہیں حکم دے تو حدیث بیان کرو ان سے. وہم یشتہونہ، اس حال میں کہ وہ اس کے خواہش مند ہوں. وانظر السجع من الدعاء، اور دعا میں مقفع عبارت سے پرہیز کرو. مقفع عبارت کیا ہوتی ہے؟ سجع، یعنی جیسے ہم اردو میں بعض اوقات دعا میں تو ایک تو نا مسنون دعائیں، اس میں تو آٹومیٹیکلی جو بھی ہے، لیکن بعض اوقات دعا مانگتے ہوئے شعر اس کے بنا لیے جاتے ہیں. جیسے اردو میں میرے خیال ہے کچھ ہے دعا کی طرح کی نظم پڑھی جاتی ہے. الہی میں تجھ سے کرم مانگتی ہوں، علم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں. تو شعر میں دعا ہے.
تو اس طرح کی دعا بنانے سے، یا اگر یعنی ویسے تو شعر لکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس طرح کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. فاجتنبہ فانی عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پایا ہے، واصحابہ لا یفعلون ذلک، اور آپ کے ساتھی ایسا نہیں کرتے تھے. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو تعلیم کس طرح دینی ہے، عوام کو تبلیغ کس طرح کرنی ہے. یعنی یہاں کون سے عوام مراد ہے؟ طالب علم مراد نہیں. یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ طالب علموں کو کیسے پڑھانا ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ اپنے گھروں میں جا کے، اپنے محلے میں جا کے، اپنے عام آس پاس کے لوگوں کو، جو مثلاً کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کسی حال میں، کوئی کسی حال میں ہے، تو ان سب پر بھی علم حاصل کرنا تو ضروری ہے. اس کے لیے اسلام نے ایک بہترین طریقہ رکھا ہے، جمعے کے دن جمعے کا خطبہ. اب مثلاً آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر 8 گھنٹے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو ممکن نہیں نا کہ آپ وہ چھوڑ کر کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیں. اگر وہ جوائن کریں گے تو آپ کے بچوں کا پیٹ کون بھرے گا؟ ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ تو آپ شکر کریں کہ آپ کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو زیادہ سیکھنے کا موقع عطا کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی اور اس کے بعد کے ادوار میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کا علم سیکھا اور فل ٹائم سیکھا، لیکن سب لوگ ایسا نہیں کر سکتے، میجورٹی بلکہ ایسا نہیں کر سکتی. تو ان کے لیے جو تعلیم کا انتظام اور اہتمام کرنا ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ ونس اے ویک از انف. اگر سمجھو کہ وہ بھول جاتے ہیں، بہت تھوڑا ہے، ان کے پاس وقت زیادہ، تو ٹوائس یا پھر تھرائس. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ویکلی درس پہ آنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں 2-3 دفعہ بھی آنے والے ہوتے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت اور سہولت کے مطابق موقع دو. ٹھیک ہے نا، کہ وہ سیکھ سکے. اپنے پہ دوسروں کو آپ مت قیاس کریں کبھی کہ ہم تو ہفتے میں 6 دن پڑھتے ہیں، اس لیے سب لوگوں کو کام کاج چھڑا کے 6 دن بٹھا دیں نصیحت کرنے کو. نہیں. دوسری بات یہاں اس حدیث میں کیا بتائی گئی کہ لوگوں کے پاس ایسے حال میں مت آؤ کہ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں، اور تم ان کی باتوں کا موضوع ختم کر کے، ان کا ٹاپک، ان کی بات کاٹ کے کہو ٹھہرو ٹھہرو سنو، یہ تم کیا ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہو، اور حدیث کی کتاب کھولیں اور کہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب آپ کے دل میں تو کچھ اور ہے اور سامنے والوں کی ذہن اور دل کسی اور چیز میں مشغول ہے، اب وہ تو آپ کے لیول پہ نہیں ہے. اچھا، آپ نے عام طور پر بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بات کر رہے ہوں اور بیچ میں کوئی انٹرفیئر کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتائیں ذرا. غصے کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ انسلٹ فیل ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں ایک دم اس بات کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی، آپ اریٹیٹ ہوں گے. اور بعض اوقات کسی کے انٹرپشن سے آپ بات بھول جاتے ہیں. جب بھول جاتے ہیں تو اس وقت جو بھولنے کی بے چینی لگتی ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. یعنی شام تک، اور ہو سکتا ہے رات کو خواب میں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دن سویرے سویرے اٹھ کے پہلا خیال جو آئے وہ کیا؟ وہ فلاں نے میری بات کاٹ دی تھی. یعنی اس طرح کی جو انٹرپشنز ہوتی ہیں وہ بعض اوقات بہت جلدی ان کا داغ نہیں دھلتا دل سے، وہ ایک وہم میں بدل جاتی ہیں. اس لیے خصوصی طور پر اس چیز سے روکا گیا ہے کہ کہیں یہ نہیں کہ جا کے لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاؤ، ان کی باتیں ان سے چھڑا کے ان کو اچانک ایک اور بات سنانے لگو. اس طرح لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آئے تو اس کے لیے آپ کو ان کا مائنڈ تیار کرنا ہوگا، ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا، انہیں اس چیز پر لانا ہوگا کہ یہ چیز ان کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی فائدہ مند ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ زمین ہمواری نہ کریں، تیاری نہ کریں اور بیج ڈال دیں اس میں، ایک دم اس میں کچھ اگا دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں اگے گا، بیج ہی ضائع ہو جائے گا. کہتے نا کہہ کے بات گمائی، اس سے بہتر تھا نہ ہی کہتی. ایسی تبلیغ سے بہتر ہے نہ ہی کرے. گھر والے بھوکے ہیں، گھر والے سوئے ہوئے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم ایک شخص کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پاس ہی کوئی بہن بھائی سویا ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ غصے سے بولتا ہے چپ کرو تم لوگ کیا تبلیغ کر رہے ہو اس وقت. آپ کہتے ہیں تم کیوں سو رہے ہو، اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بات زیادہ اہم ہے. ایسے رویوں سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ دوسروں کو دکھ دے کر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات، یہ بھی صدقہ ہے نا ایک طرح سے، نیکی کی بات بتانا، تو اس کو ضائع مت کرو. کس سے؟ احسان جتا کر، اذیت دے کر. تو دوسرے کو اذیت دے کے، احسان جتا کے کسی بھی طرح بات کو مت گواؤ.
اور کیا فحدثہم وہم یشتہونہ، ایسے وقت میں بات سناؤ کہ وہ اس کے خواہش مند ہو، وہ چاہتے ہو. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہتے، اور دین کی بات تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. ہوتا نا ایسے. پھر ہم کب سنائیں؟ اس کا مطلب سنا ہی نا. ہم فوراً دوسرے ایکسٹریم پہ آ جاتے ہیں. بیچ میں رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایکسٹریم رویوں کو ہی تو پسند کیا جاتا ہے. اگر کوئی آرام سے بات کرے تو کوئی نہیں سنتا، چیخ کے کوئی بات کرے فوراً سنیں گے. اگر کوئی ریزنیبل بات کرے، معقول بات کرے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو جب دنیا نا معقولیت سے بھر جائے تو پھر معقول بات جو ہے وہ کرنے والے بھی کم ہو جاتے ہیں، اور سننے والے تو رہتے ہی نہیں ہیں. اینی ہاؤ، تو یہاں سے ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ تم ان کو بور نہ کرو، ان کو بیچ میں انٹرپٹ نہ کرو، اور اسی طرح جب وہ سننا نہ چاہے تو خاموش رہو، انصت، چپ رہو، اور جب وہ خود کہیں تو پھر بتاؤ. اچھا، اس کے لیے جب کوئی کہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی بات کی ہوتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص تبلیغ کرنے والا ہے یا اس کے پاس کچھ باتیں ہوتی ہیں سننے کے لیے، تو پھر آپ کے پاس ریڈی مٹیریل ہونا چاہیے کہ اب آپ، کیونکہ بعض لوگ جب ان سے کوئی پوچھے کچھ تو وہ بگلیں جھانکنے لگتے ہیں. اچھا اب کیا بتائیں ان کو، پھر شرمانے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا پھر کبھی بتائیں گے، یعنی خود بھی نہیں تیار ہو کے جاتے. تو ایک سچا داعی جو ہوتا ہے وہ ہر موقع کے لیے تیار رہتا ہے، اس کے ہتھیار اس کے ساتھ رہتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، ہمارا آج کا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، اور جلدی سے ہم اپنے کوئز کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی، المیراء سے کیا مراد ہے؟ بحث و مباحثہ، جھگڑا، شرارتیں کرنا. جی سسٹر غزال آپ بتائیے. جس سے مراد ہے جھگڑا. جھگڑا کرنا ہے جی. اس میں دو آپشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہے. بحث و مباحثہ اور جھگڑا. اچھا جزاک اللہ خیر، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ کوشچن از قرآن میں جھگڑا کرنا کیا ہے؟ یہ کہنا کہ قرآن میں کنٹراڈکشن ہے، بے تکے سوال کرنا، کہنا کہ آج کے دور میں یہ مناسب نہیں ہے یا یہ نہیں ہو سکتا، نہ جاننے کے باوجود قرآن کے بارے میں خود سے باتیں کرنا، خود سے باتیں بتانا. ان میں سے کون سے آپشنز آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں؟ ہاں جی آنٹی آپ بتائیے. بے تکے سوال کرنا، جی نہ جاننے کے باوجود قرآن کے بارے میں خود سے باتیں کرنا. اچھا جی ہاں جی. ٹھیک ہے. اور کوئی لگ رہا ہے آپ کو اس میں سے آپشن؟ کہنا کہ آج کے دور میں یہ مناسب نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا. اچھا جی ٹھیک ہے. اوکے مہوش آپ، اوکے چلیے ہم آنسر دیکھ لیتے ہیں. جی اس کے سارے جو آپشنز ہیں وہ کریکٹ ہیں، کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، اور پھر irrelevant questions کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ قرآن تو 1400 سال پہلے آیا تھا اور آج کے دور میں اس کو کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بٹ اس کے باوجود ہم خود سے میک اپ کر کے ہم لوگوں کو باتیں بتائیں. تو یہ ہے جی آنسر ہمارا. اور نیکسٹ کوشچن از قرآن کے بارے میں کس صورت میں سوال کرنا جائز ہے؟ لیکن سرکمسٹانسز میں ہم قرآن کے بارے میں کوشچن کر سکتے ہیں. یور آپشنز آر کسی کی تحقیق کے لیے سوال کرنا، قرآن کو سمجھنے اور اس کے فہم کے لیے، خود کو بڑی چیز سمجھنے کے لیے سوال کرنا. جی مہوش آپ بتائیے. قرآن کو سمجھنے اور اس کی فہم کے لیے. اچھا جی جزاک اللہ خیر.
हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुरान को समझने और उसके फहम के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए सवाल करना जो है वो जायज़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिससे मशवरा किया जाता है वो फिल इन द ब्लैंक होता है। पाकबाज, इमानतदार, नेकोकार। जी महविश। मैं मेरे ख्याल से उसमें ये तीनों खसूसियात होती हैं जिससे आप मशवरा लेते हैं, अच्छा क्योंकि जी, ये एक तरह की इमानत ही होती है। हाँ अल्लाह जी, आपको इसके बारे में जैसे सवाल करेंगे। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। जी आंटी आप बताइए, सिस्टर गजाला। ए, जिससे मशवरा किया जाता है वो अम, नेकोकार भी हो, अमानतदार भी, तीनों ही मेरे ख्याल से भी तीनों ही आते हैं। अच्छा जी, ठीक है। पर आई थिंक अमानतदार इज द राइट आंसर, क्योंकि एक तरह की अमानत है ये, जी जी किसी बिल्कुल। को सही मशवरा देना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो जिससे मशवरा किया जाता है वो उसकी जो सबसे प्रोमिनेंट जो उसकी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो ईमानतदार होती है, क्योंकि वो जैसा इंसान अपने लिए चाहता है वैसा ही वो मशवरा किसी और को भी देगा। रुक दे। हाँ हाँ जी जी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया में कोई मसला पेश आए तो फिल इन द ब्लैंक की तरफ रुजू करे, डैश की तरफ रुजू करे। कुरान और सुन्नत, आबा व अजदाद या उलमा। इसमें दोनों आ सकते हैं, कुरान और सुन्नत भी और उलमा भी आते हैं। हाँ जी, आई एग्री विद हर, क्योंकि कुरान और सुन्नत पहली है। अगर आपको कुरान और सुन्नत से समझ ना आए तो फिर उल्मा की तरफ रुजू किया जाए। जी, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फर्स्ट ऑप्शन विल ऑलवेज बी कुरान और सुन्नत, और फिर देन जो आप लोगों ने बोला कि फिर अगर वो भी, अगर आप लोगों को फर्दर गाइडेंस चाहिए, लाइक फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फिर आप उलमा की तरफ जो है वो रुजू कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रू और फॉल्स में हमारा आंसर है, हमें सिर्फ उसे सलाम करना चाहिए जिससे हम जानते हैं। ये फॉल्स। फॉल्स। जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कौन से 5 हकूक हैं? सलाम करे तो उसका जवाब दे, दावत को कबूल करे, मरीज की इयादत करे, छींक का जवाब दे, जनाजे में शिरकत करना, तोहफे तोहाइफ देना, पड़ोसियों का ख्याल रखना। इसमें से 5 ऑप्शंस आर करेक्ट। तकरीबन सारे ठीक है। पहले तो सलाम करे तो उसका जवाब दे, जनाजे में शिरकत, दावत को कबूल करना, छींक का जवाब देना, और मरीज और की इयादत करना। पड़ोसियों, जी, मरीज की इजाजत करना। अच्छा जी, ठीक है। तो जैसे कि उस्ताजा ने हमें एक हदीस का रेफरेंस दिया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसमें जो है वो 5 हुकूक हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। सलाम करे तो उसका जवाब दे, दावत को कबूल करे, मरीज की इयादत करे, छींक का जवाब दे, और जनाजे में शिरकत करना। और इस सलाम के बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें बताई थी हमें उस्ताजा ने। तो ये सलाम की सुन्नत को जिंदा करना, और इवन अगर आप खाली घर में एंटर हो रहे हैं तो सलाम करना, तो ये भी बहुत मतलब दुआ है, तो वो पलट कर आपकी ही तरफ आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरती इस्लाह का काम किससे शुरू किया? तालीम व तरबियत, दुआएं मांगकर, हर रोज दर्स देकर। वन ऑप्शन इज राइट। जी महविश। तालीम और तरबियत देख। तालीम व तरबियत, जी आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया, तालीम व तरबियत। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा आप लोगों की पार्टिसिपेशन का। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
اور مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.